أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اللہ نے ہم کو اسی بات کو حکم دیا ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ برے کام کو حکم نہیں دیتا، اللہ کے ذمہ ایسی باتیں کیوں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انصاف پر قائم رہو اور اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت سیدھا رکھو، یعنی اللہ کی طرف سجدہ کرو، کسی اور کو غیر اللہ سجدہ مت کرو، یہ مطلب اس کا۔ اور اللہ کو اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ سے دعا کرو، جیسا تم کو پہلے پیدا کیا ہے دوبارہ بھی تمہیں پیدا کیا جائے گا۔ ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک فریق پر ضلالت مقرر ہو چکی، کیونکہ انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اے آدم علیہ السلام کے اولاد، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لیا کرو اور کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کل آیتیں آپ کے سامنے آئی تھی، وہ تفصیل سے لکھا ہے۔ نماز میں صرف ستر پوشی نہیں کہ بغیر نماز تو نہیں ہوتی ہے، تو بات ہے نماز کے لیے اچھا لباس، سب سے کھٹیرے لباس نماز مسجد آتا ہے۔ یہ دیکھو کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ نماز کو لباس کو صرف زینت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس سے اشارہ ہے کہ نماز میں افضل اولا یہ ہے کہ صرف ستر پوشی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی وسعت میں اچھے سے اچھا لباس بن کر آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ نماز کو اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں اختیار کرتا ہوں۔ معلوم ہوا اس سے کہ نماز صرف ستر پوشی کا فرض ہونا تو ثابت ہے، بقدر استطاعت جو ہے اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر آنا چاہیے۔ نماز میں لباس کے متعلق چند مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ جس کا چھپانا انسان پر ہر حال میں، خاص نماز میں فرض ہے، طواف میں بھی فرض ہے۔ وہ ستر پوشی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مرد کا ستر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، عورت کا ستر جو ہے سارا بدن ستر ہے۔ ستر کے معنی چھپانا، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور قدم اس سے نہیں عورتوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دکھاتے پھر وہ نہیں، وہ بھی چہرہ ستر میں نہیں ہے، چہرہ دکھاؤ ایسا نہیں ہے۔ سب حدیث کی روایتوں میں سبیت ہے، تفصیل ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے لیے ناف سے نیچے کا بدن یا گھٹنے کھلے ہوں تو ایسا لباس بھی گناہ بھی ہے، نماز سودا نہیں ہوگی۔ اس طرح عورت کا سر، گردن اور بازو پھیڑیاں کھلے تو ایسے ورنہ میں ناجائز عورت کے لیے، سر کھلا رکھتی ہے عورت۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے، جہاں عورتیں ننگے سر ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ ننگے سر کتنی ہماری عورتیں ہیں سر کھلا سے سر پھوڑنا خراب دکھ رہا عورتوں کو۔ پہلے بولتے تھے اس کا پلو سے رکھتا نہیں، سر کے اوپر سے بولتے تھے پہلے، اب کیا نہیں، کھلا سر۔ تو عورت کھلے سے رہے تو فرشتے رحمت کی فرشتے نہیں آتی۔ یہ حکم تو فریضہ ستر چونکہ نماز میں صرف ستر پوشی مطلوب نہیں بلکہ زینت اختیار کریں، اس لیے مرد کا ننگے سر پڑھنا کیا ہوتا ہے،
ہمارے پیٹ کرتے ہیں بس. ننگے سر ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے. نماز ہوتی, نماز ہونا الگ ہے, نماز کے آداب کا بھی خیال کرنا ہے کہ نہیں. نماز یہ پڑھ لو ہوتی, یہ سب کی پہلے یہ چھوڑو, گھٹنے پہلے آپ چھوڑ دیتا ہے. مرد کا ننگے سر نماز پڑھنا, منڈے کھلے رکھنا, کوہنیاں کھلے رکھنا, سب ہاف شرٹ رہتا ہے, بنیان پر کوہنیاں کھلے نماز پڑھنا مکروہ ہے. خواہ قمیص کی آستین آدھی ہو یا آستین چڑھا چھوڑ دینا تھا. بہرحال نماز مکروہ ہے. اس طرح ایسے لباس مکروہ ہے جس کو پہن کر آدمی مجمع میں جا سکتا نہیں. مجمع میں جانا جا سکتا ہے, بولو یہ لباس ہے نہیں جاتا ہوں, اس کو عار سمجھتا ہے, شرم سمجھتا ہے. صرف بنیان بغیر کرتے کے, سر پر بغیر ٹوپی کے, کوئی کپڑا دستی رومال باندھ لے کے جاتا کہ آدمی نہیں جاتا. تو اللہ رب العالمین کے دربار میں کیسا پسند کرتا ہے. سر منڈے کوہنیوں کو کھول کر نماز ادا کرنا مکروہ ہونا قرآن کے الفاظ زینت سے بھی ہے اور اللہ کے رسول کی تصریحات سے بھی ہے. اللہ کے رسول فرمان, اس آیت میں پہلا حصہ جاہلیت عرب کی رسم کو مٹانے کے لیے نازل ہوا تھا, مگر عمومی الفاظ سے بہت سے احکام مسئلے سے معلوم ہوئے. اب دوسرا جو حکم آیا ہے وہ کلو وشربو, کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. تو وہ لوگ جو ہے حج پہلے تو حرام حلال کی تمیز نہیں تھی, پھر حج کے اندر جو ہے اچھی چیزیں سب بچتے تھے, جو پاک لا چیزوں سے بچتے تھے. یہ بھی الٹ دونوں بات, ایک طرف ادھر ہے ایک طرف ادھر ہے. تو اسلام اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے. کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے. بولیں گے دیکھو کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے. اب بولے کہ کھانا پینا شرعی حیثیت سے بھی انسان پر فرض لازم ہے. باوجود قدرت کے کوئی کھانا پینا چھوڑ دے گا, مر جائے گا تو گناہ گار ہوگا. معلوم ہے کیا, بقدر تمہاری استطاعت کے بقدر جو ہے کھانا پینا انسان کے لیے فرض ہے. کیونکہ زندگی باقی رکھنا ہے. نہیں کھایا تو اب ایک ایسے تھے, ایک صاحب میں کھاتا ہے, نہیں جی انہوں کھاتے نہیں, سچ انہوں مر گیا. چلو وہ نہیں کھایا جا رہا وہ لگا ارادے سے, یہ بھی سوچو ذرا, کسی بیماری سے نہیں کھایا جا رہا ہے آدمی کو, یہ اور بات ہے. ارادہ تھا انہوں نے نہیں کھاتا, گناہ گار ہے. اس کے بعد جو ہے عام طور پر ساری چیزیں حلال ہیں سوائے وہ چیزیں ان کا حرام کا ذکر آیا ہے. جنرل رول کیا ہے, ساری چیزیں اللہ نے حلال بنائی ہیں سوائے وہ چیزیں جن کا ذکر کیا, یہ حرام یہ حرام یہ حرام. تو حرام از لمیٹیڈ, حلال کا دریا کا جو دائرہ بہت وسیع, یہ سمجھنا. ایک مسئلہ احکام القرآن جو کتاب ہے اس میں ہے دنیا میں جتنی چیزیں کھانے پیتے ہیں سب تمام جائز ہیں جہاں تک کہ اسی کے متعلق معلوم ہو جائے کہ حرام ہے. تو یہاں کلو وشربو کھاؤ پیو سے مراد کیا ہے, یعنی جو چیزیں حلال ہیں اس کو کھاؤ پیو, حرام سے بچو. کھانے پینے میں اسراف جائز نہیں. ولا تسرفو, کھانے پینے کی اجازت تو ہے مگر ساتھ ہی اسراف مت کرو. اسراف کے معنی حد سے بڑھ جانا ہے, حلال میں تجاوز کر کے حرام پہنچ جائے یا حرام چیزوں کو کھانے پینے میں برتنے لگے تو دونوں غلط باتیں. دوسرے کہ اللہ کے حلال کی چیزوں کو بلا وجہ شرعی حرام سے کو چھوڑ جانا. جس طرح حرام کا استعمال جرم ہے, حرام کا استعمال کرنا گناہ ہے, اس طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی گناہ ہے. اسراف یہ ہے کہ بھوک اور ضرورت سے زیادہ کھائے, مست کھائے زیادہ کھائے لے گئے کئی کھانے کا زیادہ. اس لیے فقہاء نے کہا کہ پیٹ بھرنے کے بعد کھانا نہ چاہیے زیادہ. کیا صاحب کیا لکھ پڑھ رہا ہوں میں, کیا نہیں, پیٹ بھرنے کے بعد زیادہ نہیں کھانا چاہیے. پیٹ بھرے تو اور پرچ کی طرح اور کھانا, یہ بھی اسراف ہے. جس طرح کے قدرت کے باوجود کم کھانا, بہت کم کھاتا صاحب نے, اس کا ایسا کمزور ہے, وہ تمہاری ضرورت کے مطابق کھاؤ. تو جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ شیطان, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, مبذرین کیا ہیں, شیطان کے بھائی ہیں. یہ لوگ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خرچ کرنے میں نہ کنجوسی کرتے نہ اسراف کرتے, دونوں کے درمیان راستہ اختیار کرتے. کھانے پینے میں اعتدال ہی دین و دنیا دونوں میں نفع بخش. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت کھانے سے بچو جسم کو خراب کرتا ہے, بیماریاں پیدا کرتا ہے, عمل میں سستی کرتا ہے, بلکہ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو, درمیانی راستہ. تو اللہ بھی پتہ ہے پیٹ جو ہے ایک پیٹ کا حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک سانس کے لیے.
اتنا کیا سب سانس لینے مشکل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ فربا عالم کو پسند نہیں کرتا، موٹے عالم کو. معلوم ہے پہلے دبلا پتہ تھا، وہاں گئے مست کھاک موٹا ہوئی. کئی لوگوں کو دیکھا، کسی کا آدمی سے اشارہ نہیں کر رہا ہوں، پہلے دبلا پتلا تھا، وہاں جا کے کسی جگہ رہ گیا، وہاں رہے سب مست پک رہے کھا رہے. تب کیا کرتے اب وہ کیا، اس کا اثر صحت پر برا اثر ہو گیا، اور کیا کریں گے. تو سب سے بڑی بیماری کیا معلوم آج؟ موٹاپا. بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، بہت ساری بیماریاں اس سے آتی ہیں. معلوم ہے میڈیکل لیکچر دینا نہیں مجھے، لیکن بول رہا ہوں آپ کو. تو کب ہم 40 سال پہ جب پڑھتے ہیں اس وقت ہی لکھا ہوا ہے سب بیماری کی، ایک صفحہ 2 صفحہ لکھا، اس کے بارے میں 20-25 صفحہ لکھا کیا کیا بیماریاں اس سے آتی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس چیز کو چاہے دل میں آیا تو کھانا غلط ہو بھی نہیں. ان من اسراف ان تاکل کل ما اشتہت. تیرا دل جو چاہتا ہے کھانا وہ غلط ہے. دل چاہتا چھوڑو رہتا ہے کہ نہیں، کیا دل کو مارو دوڑا اس سے بڑھ. آج یہ کھانا کا کچھ لوگ خالی کھانے کا شوق لگ رہتا ہے، آج کیا پکانا، آج کیا کرنا، آج نہیں رہتے ویسے. اچھے اچھے کھانے جو اللہ دیا ہے کھا لے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دن میں 2 مرتبہ کھا رہی ہیں. ہے عائشہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا کام صرف کھانا پینا رہ جائے؟ میں نے کے متعلق آیت میں مذکور ہے، صرف کھانے پینے نہیں بلکہ ہر کام میں، ہر کام کے اندر اعتدال کرو. اعتدال سے انسان بڑھ جاتا ہے، سب مصیبتیں آتی ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو چاہو کھاؤ، یعنی جو حلال چیزیں، جو چاہو پہنو، لیکن اسراف نہ کرو، یعنی قدر ضرورت سے زیادہ نہ ہو، دوسرے فخر غرور نہ کرو. اس ایک آیت سے 8 مسائل نکلتے ہیں. یہ دیکھو آگے لکھ رہے ہیں، کلو و شربو کے کلمات سے 8 مسائل نکلتے ہیں. اول یہ کہ بقدر ضرورت کھانا پینا فرض ہے. دوسرے، جب تک کسی چیز کی حرمت ثابت نہ ہو جائے وہ حلال ہے. حرام ہے کہ وہ شریعت میں آیا تو حرام. جس چیز کو اللہ رسول نے ممنوع قرار دیا ہے اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے. چوتھے کہ اللہ نے حلال کیے ان کو حرام سمجھنا یہ بھی گناہ ہے. پانچویں کہ پیٹ بھر جانے کے بعد کھانا ناجائز ہے. چھٹے کہ اتنا کم کھانا جسے کمزور ہو جائے، یہ بھی ناجائز. ساتویں کہ ہر وقت کھانے پینے فکر رہنا یہ بھی غلط بات ہے، اسراف. ہمیشہ کھانے آج کیا پکانا، آج کل پکائیں گے، آج دوسرا کیا پکانا ہے. 8ویں جب کسی چیز کو جی چاہے فوراً اس کو حاضر کرے. آج جو مگر تھا صاحب یہ چلو لے کے آج لے، اس چیز سے غلط ہے. ایک آیت کے اندر 8 مسئلے نکالے. تو یہ آیت کے فوائد دینی ہیں. اگر اس کے بعد جو ہے اب میڈیکل طبی فوائد پر غور کیا جائے تو صحت و تندرستی کی کوئی اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے کہ ساری بیماریاں جو ہے کھانے پینے کے بے اعتدالی سے آتی ہیں. رسول رول مانی کے والد امیر ہارون رشید کے زمانے میں ایک نصرانی طبیب آیا. اس نے علی بن حسین باقی سے کہا، نہیں وہاں کے عالم تھے انہوں، تمہاری کتاب قرآن میں طبی نہیں نا، تمہاری کتاب میں تمہارے قرآن طب کا میڈیکل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. حالانکہ دنیا میں 2 علم ہیں، ایک علم ادیان دین کا علم ہے، دوسرا علم ابدان، ادیان اور ابدان، یہ اور وہ ہے. جسم کے بارے میں بدن ابدان یہ ایک علم ہے، ادیان مختلف دین کا 2 علم ہیں. تمہاری کتاب میں خالی دین کا علم ہے، ابدان کا علم کہاں ہے؟ تو جو عالم تھے علی بن حسین نے کہا، ارے کیسا نہیں، ہماری کتاب میں فن طب کو صرف ایک آیت میں جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. معلوم ہے کلو وشربو لا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو، میں سب آ گیا. دیکھ پھر سے کہا، اچھا تمہارے رسول کے کلام میں بھی کچھ ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت کرے انہوں. کلو وشربو لا تسرفو سے معلوم ہوا کہ طب پوری آ گئی اس کے اندر. نہ زیادہ کھاؤ نہ کم کھاؤ نہ حد سے بڑھو، سب پورا جو کہنا 8 مسئلے ہیں اس کے آ گئے. اچھا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی ہے، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میدا ساری بیماریوں کا گھر ہے، مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے. یہ نقصان دینے والے سے بچنا یہ دوا کی اصل ہے. ہر بدن کو جس کا عادی ہے وہ دو. نے کہا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، تمام چیزیں بیان کر دی جو ضروری ہے. بہقی نے شعب الایمان میں
حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، اللہ کے نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے، حوض سے سارے چشمے نکلتے ہیں، حوض سے پانی کی، جس سے ساری بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہیں۔ اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں درست صحت مند ہوں گی، اگر وہ خراب ہے تو ساری رگیں جو ہے بیماریاں پھیلائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔